صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ خط یو کے سے کسی نے لکھا ہے، خاصا تفصیلی خط ہے. اس میں میرے بارے میں کہا ہوا ہے کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ بیعت سوچ سمجھ کر کیا کریں، دعا کے لیے اپنے مرشد سے کہیں. جان کے امان پاؤں تو عرض کروں کہ شاہ صاحب بہت ہی معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ بہت پھر وہ تو میرے بارے میں جو لکھا اس کو چھوڑیے، ہو سکتا ہے اس صدی کے اللہ معاف فرمائے، تو پھر تنگ دلی کیوں کرتے ہیں؟ اور دعا کرنے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے. پھر سارا قصور تو آپ کا ہے کہ آپ اتنے اچھے لیکچر دیتے ہیں. ایسی باتیں میں نے زندگی میں وہ چھوڑیے. آپ کی باتیں دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور بڑھا دیتی ہیں. اللہ کے فضل سے آپ کی دعا کی طلبگار ہوں. پھر میرے بارے میں کچھ اور اچھے الفاظ لکھے وہ چھوڑ دیجیے. آپ اسے میری گستاخی سمجھیے یا نہیں، میں ضرور کہوں گی کہ جب آپ کی تعلیمات اتنی اچھی ہیں کہ بے اختیار انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے، آپ کی دعا لے کر خوش قسمتوں میں نال میں کھوایا جائے تو پھر آپ تنگ دلی نہ کریں. میرے ساتھ میرے رب کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں، کچھ باتیں مجھے کلیئر کرنی ہیں. یہ مطلب کی یہ چیز ہے. سب سے پہلے تو میں ان خاتون کا شکریہ ادا کر دوں. انہوں نے میرے اوپر ایک احسان کیا کہ میری ایک خامی کی طرف میری توجہ دلائی کہ میں تنگ دل انسان ہوں. میں کوشش کروں گا کہ میرے اندر کچھ تھوڑی سی کشادہ دلی آ جائے، اور ساتھ ہی میں ان خاتون سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے حضور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرا دل کو تھوڑا سا بڑا کر دے، تاکہ اس کی مخلوق کو مجھ سے شکایت نہ رہے کہ میں بہت تنگ دل انسان ہوں. اور میں خود بھی دنیاوی کوشش کروں گا کہ اس پہ کنٹرول کر لوں. بہرحال میں احسان مند ہوں کہ آپ نے میری ایک خامی پوائنٹ آؤٹ کر دی. جو چیزیں انہوں نے کلیئر کرنے کے لیے کہا ہے، تو نمبر 1 انہوں نے لکھا کہ پلیز آپ ایک لیکچر میں ضرور بتائیں ان کے بارے میں کہ آپ کے اتنے اچھے لیکچر سن کر دوسرے لوگوں کی بیعت واقعی خراب ہوتی ہے، کیونکہ سب کے مرشد اس طرح لیکچر نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں، متقی نہیں ہیں. جیسے میں نے کسی کی بیعت کی ہو اور میرے مرشد صاحب نے میری تربیت نہ کی ہو جیسے کہ ہونا چاہیے، یا میری ان سے بات نہ ہو پاتی ہو، یا مجھے وہ عورت سمجھ کر زیادہ بات نہ کرتے ہوں، لیکن دل سے ان کی قدر اور عزت کرتی ہوں، ان کو ہی اپنا مرشد مانتی ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کے بتائے ہوئے نوافل 100 دفعہ سورہ اخلاص والے جمعے کے دن باقاعدگی سے پڑھتی ہوں، بڑی محبت کے ساتھ. پھر آپ نے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ سورہ تغابن پڑھنے سے عام زندگی میں جو غلطیاں یا گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کی تلافی ہو جاتی. بھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ آپ میری کہی گئی باتوں کو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اچھی ہیں، ورنہ میری اپنی رائے اپنی باتوں کے بارے میں اس سے بالکل مختلف ہے. اور اللہ مجھ پر رحم فرمائے کہ میری باتیں سن کر اگر کسی شخص کی بیعت خراب ہو جائے یا وہ اپنے مرشد سے دور ہو جائے. میری ایک چیز یاد رکھیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مرشد کو دنیا کا بہترین انسان سمجھے اور مانے، کیونکہ جب تک انسان کسی کو بہترین نہیں سمجھتا اس کو آئیڈیلائز نہیں کر سکتا، اور جس کو آئیڈیلائز نہیں کرتا انسان اس کی باتوں پہ عمل نہیں کر پاتا. یہ انسانی فطرت میں ہے. کوئی دوسرا انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے مرشد کو دنیا کا بہترین انسان سمجھیں. ہر ایک
شخص سے بہتر انسان سمجھیں، تاکہ ہم دل و جان سے ان کا احترام بھی کر سکیں اور ان کی باتوں پہ عمل بھی کر سکیں۔ آپ اپنے مرشد کو بہترین سمجھیے، اور ویسے بھی حقیقت احوال بھی یہی ہے کہ میں پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں کہ شاید میں دنیا کا سب سے کمتر انسان ہوں، سب سے چھوٹا انسان۔ دنیا کا ہر انسان مجھ سے کہیں بہتر ہے۔ تو آپ کے مرشد جن کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، وہ تو یقیناً بڑے عظیم آدمی ہوں گے۔ تو ان کا احترام کیجئے، دل سے ان کو آئیڈیلائز کیجئے، تاکہ آپ ان کی باتوں پہ عمل کر سکیں۔ جہاں تک سورہ تغابن کے پڑھنے کی بات ہے، یہ کلام پاک کا حصہ ہے، اسے ضرور پڑھیے، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنے مرشد صاحب سے اس موضوع پہ بات کر لینی چاہیے کہ فلاں چیز آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے، آپ پڑھ لیں یا نہ پڑھ لیں، تو جو آپ کے مرشد آپ کو فرمائیں آپ اس پہ عمل کیجیے۔ لیکن میں ایز اے میٹر آف پرنسپل آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ تغابن کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو جمعے کی نماز ہے اور نفل نماز اور اتوار کی نفل نماز، نوافل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، پڑھ لیجئے، لیکن بات پھر وہیں آ جائے گی کہ جب ہم کسی کو استاد مان لیں تو اپنی مرضی کو ہم لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ مرضی کو استعمال کرنا یا اپنی عقل کو استعمال کرنے کے سلسلے میں نے یہاں ایک بار ایک مثال دی تھی، ایک بات سنائی تھی کہ ایک صاحب کسی صاحب علم کا شورا سن کے ان کے پاس چلے گئے، ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور وہاں قبول کر لیے گئے، بطور شاگرد رہنے لگے۔ کوئی 30-32 سال جب گزر گئے وہاں شاگردی کرتے کرتے، تو ایک دن ان کے مرشد صاحب نے اعلان فرمایا کہ میں کل نماز عصر کے بعد ان صاحب کو اپنی تلوار عطا کر دوں گا۔ تو سب نے ان شاگرد کو مبارکباد دی کہ آپ کی تو قسمت کھل گئی کہ آپ کے مرشد آپ کو اپنی ذاتی تلوار دے رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ڈے عصر کے بعد لوگ مسجد کے باہر جو جگہ تھی وہاں اکٹھے ہوئے، تو مرشد صاحب نے اپنے ان شاگرد سے کہا کہ یہ جو آپ نے تلوار اپنی کمر کے گرد باندھی ہے، اسے کھول کے زمین پہ ڈال دیجئے تاکہ میں اس کی جگہ اپنی تلوار آپ کی کمر کے گرد باندھ سکوں۔ تو ان صاحب نے تلوار اپنی کھولی اور پاس ان کی زوجہ تھیں ان کے حوالے کر دی اور خود چل کے اپنے مرشد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو مرشد صاحب نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ میرا نہیں خیال کہ آپ ابھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کو میں اپنی تلوار دے دوں، البتہ اب یہ تلوار آپ کو میرے مرنے کے بعد اسپین کے فلاں شہر میں ملے گی، وہاں ایک اجنبی ملے گا سڑک پر آپ کو، جس کو آپ کی بیگم پہچان لیں گی، ان سے یہ تلوار لے لیجئے گا۔ تو سبھی حیران ہوئے کہ کیا ہوا، وعدہ کیا تھا کہ تلوار عصر کے بعد میں آپ انہیں دے دوں گا۔ یہ صاحب خود بھی بڑے پریشان تھے۔ تو کسی نے ہمت کر کے مرشد صاحب سے پوچھا کہ حضور کیا ہوا؟ میں کہا کہ ابھی یہ اس مقام پر اس لیے نہیں آیا کہ یہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے مرشد کی بات کے مقابلے پر۔ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ تلوار کمر سے کھول کر زمین پر ڈال دو، تو اس نے زمین پر ڈالنے کی بجائے اٹھا کے اپنی بیگم کے حوالے کر دی۔ تو جو شخص مرشد کے حکم کے مقابلے پر اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے، وہ ابھی اس مقام کو نہیں آیا کہ مرشد اسے اپنی تلوار عطا کر دے۔ کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا مرشد صاحب کا، اور ان کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد ان کو اللہ نے علم کافی عطا فرمایا اس شاگرد کو۔ تو علم ہی کے سلسلے میں یہ ان کا اسپین جانا ہوا۔ جب اس شہر میں پہنچی جس کا ذکر مرشد نے کیا تھا،
تو انہیں یاد آ گیا کہ یہاں تو مجھے تلوار ملنا تھی. تو سڑک پہ جا رہے تھے، ان کی بیگم نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ آدمی ہے جس کے پاس تلوار ہے تمہاری. تو انہوں نے اس سے رک کے بات کی تو اس نے تلوار ان کو دے دی. اب مرشد کی بات اور اس کے حکم کے مقابلے پر اپنی عقل اور اپنی سمجھ استعمال کرنے والا شخص علم کے اس مقام تک نہیں آ پاتا جہاں تک اسے جانا چاہیے. اس لیے کسی بھی بات میں بی آپ اپنی سمجھ سے کام نہ لیجیے، بلکہ اپنے مرشد صاحب کے سامنے رکھ دیجیے معاملہ، اور جو وہ فرمائیں آپ وہ کر لیجیے. اس راہ کا اصول یہی ہے. تو اسی سلسلے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ عوام الناس کے لیے ہے یا آپ کے مریدین کے لیے؟ بی میں پھر عرض کر دوں کہ میں تو بالکل سربنگ آدمی ہوں، شاید دنیا کا سب سے گنہگار ترین انسان، جو علم سے قطعی طور پر تہی دامن ہے. تو میرے کہاں سے مریدین آ گئے؟ میں تو اس مقام پر شاید 10 بار پیدا ہو کے آ جاؤں تو نہیں پہنچ پاؤں گا کہ کسی کو مرید کر پاؤں. تو میرا تو کوئی مرید ہے نہیں بی. تو جو بھی بات میں کہہ رہا ہوں وہ تو ہر آدمی کے لیے ہے، اس پر کوئی بھی عمل کر لے. لیکن وہ صاحب، بلکہ وہ اصحاب جو بیعت کیے ہوئے ہیں کسی کے ہاتھ پر، وہ انہیں پڑھیں ضرور، لیکن اپنے مرشد صاحب سے اجازت لینے کے بعد. اسی ضمن میں انہوں نے لکھا کہ یہ عوام الناس کے لیے ہے یا آپ کے مریدین کے لیے؟ اگر ایسا ہے تو وہ مریدین کے لیے ہے تو بھی یہ بہت زیادتی ہے. کاش آپ کلیئر کر دیا کریں کہ بسم اللہ کا وظیفہ سورہ تغابن یا نوافل وغیرہ صرف مریدین کے لیے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کہیں یہ کنفیوژن پیدا کرے گی بات، ورنہ میں ضرور کلیئر کر دیتا. آپ کو زحمت ہوئی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. شاہ صاحب، علم انبیاء کی میراث ہے جو سب تک پہنچنا چاہیے. میں اس پہ گواہی دیتا ہوں کہ علم واقعی ہی انبیاء کی میراث ہے. لیکن علم ہو تو، اگر میری طرح کسی نے لایانی باتیں کرنی ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں، تو وہ اس کا مقابلہ علم سے کرے کوئی تو زیادتی ہے. میں تو بےمعنی باتیں کرتا رہتا ہوں، جو دل میں آیا منہ سے زبان سے نکال دیا، ہر بیوقوف انسان کی طرح. علم تو بڑی آگے کی بات ہے، اس مقام تک کہاں پہنچوں میں. آپ ٹی وی پر آئیں گے تو تمام لوگ دیکھیں گے، سنیں گے. لیکچر کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ تنگ دلی ہے کہ صرف مریدین ہی فیض یاب ہوں. دوسری جو بات انہوں نے کلیریفائی کرنے کے لیے کہی وہ یہ ہے، دوسری بات، آپ مختلف صورتوں اور آیات کے بارے میں بتاتے ہیں. میں نے لیکچر میں سوال جواب اور خطوط سنے ہیں کہ یہ آپ کی باڈی کیمسٹری کے مطابق نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے. کئی لوگ اسے رات کو پڑھتے ہیں، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھا کرتے تھے. اس کے بارے میں تو یہ سب کو فرمایا گیا ہے کہ یہ باڈی کیمسٹری کے مطابق. تو پلیز شاہ صاحب ناراض نہ ہوئیے گا، سوال پوچھنا میرا حق ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کسی عورت نے سر محفل حق مہر کے بارے میں بات کی تھی، تو مجھے بھی حق ہے پوچھنے کا. ویسے میں بھی کئی سالوں سے پڑھتی ہوں. آپ کیا کہتی ہیں؟ بی تھوڑی سی بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رب کے بعد سب سے بڑا ہے. یہ کوئی کم بخت اور بد نصیب ہی ہوگا جو اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرے. جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ نہ صرف ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس کی
تقلید کریں، بلکہ وہ حرف آخر ہے. وہ باتیں، وہ وظائف، تسبیحات یا صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ یہ میری امت کے لوگ پڑھا کریں، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. سورہ ملک بھی انہی میں سے ایک ہے. لیکن جو الفاظ آپ نے کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا آپ نے الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے. بیوی یہ دل میں ہونی چاہیے فرمایا ہے، مراد یہ ہے کہ سورہ ملک کو نہ صرف پڑھا جائے بلکہ اسے سمجھا جائے اور پھر اس پہ عمل کر لیا جائے. جو چیز انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ کبھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی، کبھی انسان اسے بھولتا نہیں، اور جب انسان کسی چیز کو بھولے نہیں تو اس پہ عمل ضرور کرتا ہے. قرآن کا رکھنا باعث برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کا پڑھنا باعث ثواب ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور قرآن پر عمل کرنا باعث نجات ہے. تو ہم نجات کی راہ پر کیوں نہ چلیں، صرف سورہ ملک کو پڑھ کر کیوں چھوڑ دیں، ہم اس پر عمل کر لیں. دل میں بسانے سے مراد یہ ہے ہم سورہ ملک کو ضرور پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کر لیں. اور سوال پوچھنا یقیناً نہ صرف آپ کا بلکہ ہر آدمی کا حق ہے. کوئی بھی آدمی مجھے سر راہ روک کے مجھ سے سوال کر لے اور اس کا جواب دینا مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کا جواب ضرور دوں. تو آپ صرف یہی نہیں، جیسے جی چاہے سوال پوچھ لیجئے، کوشش کروں گا کہ ان کا جواب دے دوں. تیسری بات جس کی کلیریفیکیشن کے لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ تیسری بات، اگر آپ کے لیکچر سننے سے کسی کی بیعت اثر انداز ہوتی ہو تو پھر آپ کا بھی قصور ہے. اس میں اور کیا آپ عورتوں کو کمتر سمجھتے ہیں کہ ان کے خطوط کے جواب لیکچر میں نہیں دے پاتے، مردوں کو مشورے دیتے ہیں. میں خود ایک کمزور بیوقوف سی عورت ہوں، نہ کہیں تربیت کے لیے جا سکتی ہوں، گھر میں سننا یا سنانا ہی واحد ذریعہ ہے، اور مجھے بدرجہ عتم دلچسپی ہے. تو ہر روز امت اخبار سے آپ کی بک کا ایک صفحہ شائع ہوتا ہے، وہ پڑھتی ہوں، جو کہ تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے. بیوی، ہم آپ میں اور سب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اسلام میں تمام چیزوں کو واضح کر دیا گیا ہے، اور جن چیزوں کو اسلام میں واضح کر دیا گیا اس پر کسی کو یہ حق نہیں کہ اس میں کوئی ترمیم یا تحریف کرے. اسلام میں عورتوں کو بہت ہی قابل احترام مقام دیا گیا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے. تو جب رب نے خواتین کو قابل احترام بنایا ہے تو میں کون ہوں ان کے احترام میں کمی کرنے والا؟ ایسا قطعاً نہیں کہ میں خواتین کو کمتر سمجھتا ہوں، صرف میں احتیاطاً وہ سوال جو خواتین پوچھتی ہیں ان کو نام لے کر نہیں کرتا. یا آج میں پہلی بار شاید خواتین کو ایڈریس کر کے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کون اپنا نام دینا چاہتا ہے کون نہیں. اس لیے جتنے سوالات ہوتے ہیں ان کے نام میں نہیں پڑھتا کہ کس نے پوچھا. نام لکھے ہوتے ہیں سوالات کے نیچے، لیکن صرف پرائیویسی کے وجہ سے میں نام نہیں پڑھتا، اور نہ میں جینڈر ظاہر ہونے دیتا ہوں کہ خاتون نے پوچھا یا مرد نے. لیکن خواتین کے جوابات ہر لیکچر کے آخر پر دیے جاتے ہیں، ان کے خطوط کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں. آپ کی بڑی عنایت کہ آپ امت اخبار میں جو ایک صفحہ شائع ہوتا ہے وہ پڑھتی ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ آپ کی توقعات پر پورا اترتا رہے اور وہ کہیں علم کے بڑھنے کا سبب بن جائے. شاید اسی طرح بخش دیا جاؤں، کیونکہ نام اعمال پر جب نظر ڈالتا ہوں تو وہاں گناہوں کی سیاہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو نام اعمال میرا تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے
برش لے کے کالا پینٹ اس پر پھیر دیا ہو، تو شاید یہی وجہ نجات بن جائے میری کہ کسی ایک آدمی کے دل میں بات اتری اور اس پر اس نے عمل کر لیا۔ چوتھی بات جو آپ نے کلیئر کرنے کے لیے کہی ہے وہ یہ ہے کہ حکمت کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ حکمت بمعنی وزڈم، قرآن پاک میں اسے خیر کثیر کہا گیا ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ ایکسپلین کریں۔ آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کے بارے میں عقل مند اور بیوقوف، کچھ لوگ پیدائشی عقل مند ہوتے ہیں اور کچھ بے وقوف یا کم عقل میرے جیسے، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ تقدیر مبرم یعنی اصل تقدیر صرف 5% ہے۔ اگر ایک انسان پیدائشی طور پر کم دماغ یا بے وقوف ہے، یعنی اس کی انسٹنکٹ میں کم عقلی ہے، تو وہ کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ کس طرح کی وہ کوشش کر کے وہ کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے؟ میں حقیقت میں بہت زیادہ بے وقوف ہوں پیدائشی طور پر۔ پلیز مجھے بھی حکمت کا نسخہ بتا دیجئے جو میری باڈی کیمسٹری کے مطابق ہو، اور پھر متعدد احادیث میں ہے کہ ایمان کے حصوں کے بارے میں بھی مجھے نہیں معلوم کہ یہ امپریشن کہاں سے آپ نے پک کیا کہ تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند اور بیوقوف۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تقدیر سے تعلق عقل مندی اور بیوقوفی کا کچھ نہیں ہے۔ جو تقدیر کے جس سے تقدیر مبرم جس کو آپ نے ریفر کیا وہ تقدیر ہے جو کلیتاً رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور باقی کے معاملے میں اللہ نے آزاد کیا انسان کو کہ وہ اپنی تقدیر خود لکھے۔ اس کے اعمال اس کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ لا آف نیچر کے تحت چلتا ہے۔ تقدیر مبرم کا 5 to 10% حصہ ہے ٹوٹل، باقی وہ تقدیر ہے جس کو ہم اپنی اعمال سے لکھ لیتے ہیں۔ اگر میرے اعمال نیک ہو جائیں تو میں نیک کہلاؤں گا، اور ورنہ جیسا ہوں ویسے ہی کہلاتا رہوں گا گنہگار۔ تو یہ میرے اپنے اختیار میں ہے، اس کا عقل مند ہونے اور بیوقوف ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی، بائی انسٹنکٹ کوئی شخص عقل مند یا بیوقوف نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ نے انسٹنکٹ کا ذکر کیا، انسٹنکٹس کا تعلق عقل مندی یا بیوقوفی سے نہیں ہے۔ عقل مندی اور بیوقوفی کے تعلق انسانی، ایک لمبا سبجیکٹ ہے، میں مختصراً کوشش کر دیتا ہوں کہ عرض کر دوں کہ انسان کے دماغ کے جو خلیے ہیں وہ مرتے اور بنتے رہتے ہیں۔ عقل مندی اور بیوقوفی کے تعلق براہ راست ان خلیوں کے ساتھ ہے، اور عقل کا تعلق مشاہدے سے بھی ہے براہ راست۔ کسی انسان کا جتنا زیادہ ایکسپوئر ہوگا اور جتنے زیادہ اس کا مشاہدہ تیز ہوگا کہ وہ جہاں جائے، جن لوگوں کے پاس بیٹھے، ان کو بڑی گہری نظر سے وہ اسٹڈی کرتا ہے اور وہاں سے اچھی چیزیں پک کرتا ہے، تو انسان دن بدن عقل مند ہوتا چلا جاتا ہے، سمجھدار ہوتا جاتا ہے۔ تو ہماری عقل کا تعلق براہ راست دو چیزوں سے ہے، ایک مشاہدے سے ہے، لرننگ سے، اور تیسرا ایکسپوئر سے ہے۔ تو کسی انسان کو جتنا زیادہ ایکسپوئر ملتا ہے اور پھر اس کا مشاہدہ بھی تیز ہو، تو وہ اتنا ہی زیادہ اس کا ویژن براڈ ہوتا چلا جاتا ہے، اور کسی انسان کا ویژن جتنا زیادہ براڈ ہوگا اتنی اس میں حکمت اور عقل ہوگی زیادہ۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سمجھدار ہو جاؤں، میرے اندر حکمت آ جائے،
میرے اندر کچھ عقل تھوڑی سی پیدا ہو جائے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی سے بڑی عمر کے لوگوں میں بیٹھوں، میں پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھوں، اپنے سے بہتر لوگوں میں بیٹھوں، تو میں وہاں سے بہت سی چیزیں سیکھوں گا جو میرے عقل میں اضافے کا باعث بنیں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر مجھ پہ لازم ہے کہ میں لوگوں کے میموائرز، جو اس کو اردو میں کیا کہہ پائیں گے، یادداشتیں لوگوں کی، جو زندگی انہوں نے گزاری، اس کے اندر جو جو چیزیں جن سے وہ گزرے، جو انہوں نے دیکھا، اس کو جب وہ ضبط تحریر میں لاتی ہیں تو وہ میموائرز ہیں، ان کا تجربہ لوگوں کا زندگی میں۔ تو ہم آٹو بایوگرافیز پڑھیں، ہم لوگوں کی بایوگرافیز پڑھیں، ہم لوگوں کے میموائرز پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی 70 سال دنیا میں زندہ رہا اور مرنے سے پہلے اس نے کتاب لکھ ڈالی، تو بچپن سے لے کے اس کے موت تک کے تمام معاملات، امپورٹنٹ واقعات، اس کے اندر اس نے تحریر کیے، وہ اس نے 70 سال مشکلیں اٹھا کے، محنت کر کے، انویسٹمنٹ کر کے وہ وقت گزارا ہے۔ تو اس کے 70 سال کی محنت ہم چند 100 روپے میں خرید لاتے ہیں مارکیٹ سے، اور 2 دن 3 دن لگا کے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو اس نے 70 سال دنیا میں گزارے اور محنت کر کے پھر حاصل کیا، ہم نے وہ چند 100 روپوں کے عوض کتاب کی صورت میں لیا اور اس کو پڑھنے کے بعد اس سے چیزیں اخذ کر لیں۔ اسے جب ہم آٹو بایوگرافیز پڑھتے ہیں لوگوں کی آٹو بایوگرافیز، ثانی عمری جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے اندر وزڈم پیدا ہو جائے تو یہ 2 کام ہم کر لیں، اور تیسرا ایک اس کا ذریعہ بہت بڑا، وہ وسیلہ ظفر بھی کہلاتا ہے، اور اس لیے شاید جناب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ رب کی زمین پر چل پھر کر چیزوں کا مشاہدہ کرے، تو سفر سے وزڈم بہت آتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر میں اختیار کر لوں کہ میں گھوم پھر کر اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کروں، میں لوگوں کی آٹو بایوگرافیز اور ممائر پڑھوں اور ان سے سبق حاصل کروں۔ تیسرا، میرا مشاہدہ بڑا باریک ہو جائے، میں ہر چیز جس کو دیکھوں اس کو نہایت باریکی سے دیکھوں۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر میری عقل اور میرے علم اور میری حکمت میں اضافہ کر دیں گی۔ میں تو آپ کے اس سوال کے جواب میں یہی کچھ عرض کر پاؤں گا۔ پانچویں چیز جو انہوں نے کلیریفائی کرنے کی، یہی کہ شاہ صاحب مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے جو دعا آپ کو پسند ہو فرما دیں۔ میں حقیقت میں بہت بے وقوفیوں، کمزوریوں، عیبوں سے بھری ہوئی ہوں، شکوے شکایت زیادہ کرتی ہوں، شکر گزار بننا چاہتی ہوں۔ پلیز اپنے کسی لیکچر میں میرا نام لیے بغیر مجھے ڈانٹ دیں، یہ تنبیہ کر دیں۔ آپ کی ڈانٹ سے مجھے خوشی ہوگی، لیکن خیال رہے کہ میں ایک عورت ہوں، رسوا نہ کیجیے گا۔ بے شک مجھ میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں، بس آپ فرما دیجیے گا کہ حکمت کے بارے میں بھی اللہ مجھے معاف فرمائے کہ میں اس کے کسی بندے کو رسوا کروں۔ اللہ مجھے اس وقت سے بچائے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس عادت سے کہ جب کوئی شخص اللہ کے کسی بندے کو، چاہے وہ مجھ جیسا چھوٹا انسانی کیوں نہ ہو، اسے رسوا کر دے۔ یہ سنت رب نہیں ہے۔ سنت رب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سے بچائے کہ میرے اندر کہیں یہ عادت پیدا ہو جائے۔
ڈانٹنے کا حق مجھے ہے نہیں، کیونکہ میں آپ سے بہتر نہیں ہوں۔ کسی شخص کی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ وہی کر سکتا ہے جو اس سے بہتر ہو، کسی شخص کی بیوقوفیوں پر وہی ڈانٹ سکتا ہے جو خود عقل مند ہو۔ میں اپنے اندر یہ خوبیاں ابھی تک پیدا نہیں کر سکا، تو میں کیسے آپ کو ڈانٹ پاؤں گا یا آپ کی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر پاؤں گا؟ فرمایا کہ ایک خاص بات لکھنا بھول گئی کہ میں نے آپ کو متعدد بار خواب میں دیکھا ہے۔ تو یہ تو میں اکثر ان لوگوں سے کہتا ہوں جو آگے کہتے ہیں کہ آپ کو خواب میں دیکھا کہ بی بی، اسی سے اندازہ کر لیں کہ کتنا برا شخص ہوں کہ میں لوگوں کو چین سے سونے بھی نہیں دیتا، ان کے خوابوں میں گھسا چلا آتا ہوں۔ جو دیکھا تو وہ ابھی تک ذہن میں نقش ہے کہ آپ میرے گھر کی کھڑکی کے باہر کھڑے ہیں اور مجھے باہر ہی سے ایک سفید کپڑا اور سفید بٹن دیتے ہیں کہ اس کپڑے پر سی دوں۔ تھوڑی دیر میں آپ ہمارے گھر آتے ہیں کہ ایک سفید چادر والے پلنگ پر بیٹھتے ہیں۔ اس کمرے میں اور بھی لوگ ہیں آپ سے دعا کرانے والے۔ میں آپ کے پلنگ پر ایک کنارے پر دور بیٹھ کر بٹن ٹانکنے لگتی ہوں تو بٹن نہیں سیا جا رہا۔ آپ اچانک دیکھتے ہیں میرے دھاگے کی طرف جو کالے رنگ کا ہے، تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ دھاگا ٹھیک نہیں، تو سفید رنگ کا ہونا چاہیے۔ پھر سفید دھاگا لے کر سیتی ہوں تو آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے۔ بیوی میں تو ایسے ہی اوٹ پٹانگ آدمی ہوں، خواب میں بھی ایسی ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں کروں گا جو آپ نے لکھ دی۔ تو میں تو لوگوں سے کام کرا کے خوش رہتا ہوں بجائے لوگوں کی خدمت کرنے کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے، میں اس کی مخلوق کے لیے مصیبت بنا رہتا ہوں۔ میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی، آپ کا پورا خط پڑھ دیا جو آپ نے شروع میں حکم کیا تھا، اور اس کے جواب بھی دے دیے۔ امید ہے آپ جو چاہتی تھیں وہ ہو گیا، تو اس سے شاید آپ کو خوشی مل جائے۔ جی حکم۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اس سوال سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ایک فیض احمد فیض صاحب کا قطع آ رہا تھا جو جناب انہوں نے تو پتہ نہیں کس کو سامنے رکھ کے اس وقت کہا ہوگا، اور مجھے نہیں پتا آپ کی کبھی ان سے ملاقات ہوئی یا نہیں، تو آپ کی اجازت سے وہ عرض کر دیتا ہوں جی۔ کہ تیری کج ادائی سے ہار کر شب انتظار چلی گئی، اور میرے ضبط حال سے روٹ کر میرے غم گسار چلے گئے۔ نہ سوال وصل نہ حرف غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے۔ اسی طرح سے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو صاحب کا ایک قطعے کا آخری مصرع یاد آ رہا ہے کہ مرشد دا دیدار باہو تے سانو لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا کچھ فرما دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ نہیں، مجھے کچھ عرض کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب آپ نے فیض کا ایک قطع پڑھا، کہاں فیض جیسا پڑھا لکھا اور جینیس انسان، اور آپ نے پڑھا ہے میرے سامنے، بھینس کے سامنے بین بجاتے تو وہ بھی کوئی اثر لے لیتی، تو میری سمجھ میں قطع کہاں سے آئے گا؟ اس کا ترجمہ بھی بتا دیجئے بھائی۔ اب اس کو روحانی اس میں اگر میں لے جاؤں، بلکہ ان بی کے ایک سوال کے جواب میں یہی میں عرض کر دیتا، انہوں نے وہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ انہوں نے وہ فرمایا ہوا ہے کہ وہ شکوے بہت کرتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہے کہ وہ دنیا میں اپنے لیے جنت بنا لے، یا یوں کہیے کہ اگر انسان یہ چاہے کہ وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لوٹے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کو گلے شکووں سے روک لے۔ تو یہ گلے شکوے اور شکایتیں زندگی کو اپنے لیے بھی تلخ بنا دیتے ہیں۔ جو انسان گلے شکوے کر رہا ہے اس کی اپنی زندگی تلخ رہتی ہے، ہر ایک سے گلے، ہر ایک سے شکوے، اور وہ دوسروں کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنا رہتا ہے۔ اور اگر انسان نے اپنی زبان گلے شکووں سے روک لی
تو اس کی زندگی واقعی جنت بن جاتی ہے۔ ضبط میں بہت فائدے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان کی اصل پر پردہ ڈالے رکھتا ہے ضبط۔ جو آدمی اپنے اندر ضبط پیدا کر لے تو پھر وہ فقیر کی اس راہ پر چلا جاتا ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ فقیر جب بھوکا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرتا ہے، جب فقیر دکھ میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سکھ میں ظاہر کرتا ہے، جب فقیر مشکلات میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خوشحالی میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس ضبط کا ہی کمال ہے کہ فقیر کے چہرے سے کبھی آپ یہ نہیں جج کر پائیں گے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اس کا چہرہ آپ کو یہی بتاتا رہے گا کہ وہ بڑا خوش ہے۔ اس سے دو طرح کے فائدے حاصل کر لیتا ہے فقیر کہ دوست اسے ترس کھا کے اس کی مدد نہیں کرتے کیونکہ اس کے چہرے سے ظاہر ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کس حال میں ہے، تو یوں احسان سے بچا رہتا ہے، دوسروں کے زیر احسان نہیں ہوتا۔ اور مخالف مایوس ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے اسے دکھ دیے، یہ تو پھر خوش پھر رہا۔ تو فیض کا جو قطع ہے وہ فقیر یوں اس کو ثابت کر دیتا ہے کہ وہ لوگ جو انتظار میں ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ روتا کب ہے، تو اس کے کہہ کے سن کے مایوس ہو کے اٹھ کے چل دیتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں بنا۔ اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کہ انسان گلے شکووں سے بچا رہتا ہے، رب کے گلے شکوے نہیں کرتا۔ یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رب کے گلے شکوے نہیں کرتا۔ بڑی باریک سی بات ہے کہ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ 2-4 پہر گزر گئے مجھے کھانا کھائے ہوئے، کھانا نہیں میرے پاس، تو یہ رب کا شکوہ نہیں تو کیا ہے؟ جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں، تو یہ بیماری تو من جانب اللہ ہے، تو یہ رب کا شکوہ نہیں تو کیا ہے؟ جب انسان اپنے دکھوں کا اظہار کرتا ہے دوسرے پر کہ میں بہت دکھی ہوں، تو یہ دکھ اور سکھ تو من جانب اللہ ہے، تو یہ رب کا شکوہ نہیں تو کیا ہے؟ تو جب انسان ضبط سے کام لے لے تو اس شکوے سے بھی بچ گیا، تو انسان شکر گزار ہو گیا، شکر گزار بندوں میں نام لکھا گیا اس کا کہ ہر حال میں وہ ہنستا ہوا ملتا ہے لوگوں کو اور کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر۔ شکر گزاری یہی تو ہے۔ شکر گزاری یہ تو نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بیٹھا شکر ہے اللہ کا اور ان بٹوین کہیں آواز آ رہی ہے لیکن کاہے کا دیا کیا ہے۔ یہ ضبط کمال کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ضبط کا اہل کر دے۔ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔